اجتماعی زندگی کے اندر اگر ایک انسان گناہ نہیں کرتا تو اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ گناہ اس لیے نہیں کر رہا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ لوگوں سے ڈر رہا ہے. دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں. انفرادی زندگی میں اور خلوت کی زندگی میں اگر ایک انسان گناہ نہیں کرتا تو صرف اور صرف گناہ کے نہ کرنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ لوگ تو ہیں نہیں. اگر ایک انسان اجتماعی زندگی کے اندر اگر ایک گناہ نہیں کر رہا اور وہی گناہ جو جلوت کی زندگی میں نہیں کیا، اجتماعی زندگی میں نہیں کیا، وہی گناہ وہ خلوت کی زندگی میں کر رہا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ انسان جلوت کی زندگی میں جو گناہ نہیں کر رہا تھا وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں بلکہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کر رہا تھا. اس لیے کہ اگر یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جلوت کی زندگی میں گناہ نہیں کر رہا تھا تو پھر یہ خلوت کی زندگی میں کیوں گناہ کر رہا ہے؟ یہ دو چہرے ہو گئے، اور دو چہرے کس کے ہوتے ہیں؟ منافق کے ہوتے ہیں. منافق نفق سے نکلا ہے، عربی زبان میں نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ وہ ہوتی ہے جس کے دو راستے ہوتے ہیں، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، وہ کبھی یہاں سے نکل جاتا ہے کبھی وہاں سے نکل جاتا ہے، اس کے دو چہرے ہوتے ہیں. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت ذی الوجہین، فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے قیامت کے دن ذی الوجہین، جن کے دو چہرے ہوں گے. الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ، جو یہاں آئیں گے تو کچھ اور چہرے کے ساتھ، وہاں جائیں گے تو کچھ اور چہرے کے ساتھ. یہی منافقت ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظالم، تو نے جو جلوت کی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں جو یہ گناہ نہیں کیا تھا وہ میرے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا تھا بلکہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے نہیں کیا تھا. اس لیے کہ اگر میرے ڈر کی وجہ سے تو نے وہ گناہ نہیں کیا تھا تو پھر یہ گناہ انفرادی زندگی میں، خلوت والی زندگی میں اور اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی منافقت سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بچائے.